اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 78 میں، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ آیت بالا سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی نوح انسان کو پیدا کیا تو اپنے ماننے والوں کا نام مسلم رکھا۔ گویا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب مسلم کہلاتے تھے، اور ان پر ایمان لانے والے بھی مسلم ہی کہلاتے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے اذکار جلیلہ کے سلسلے میں لفظ مسلم بار بار استعمال ہوا ہے۔ متعلقہ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا منصب اور اللہ کی آیات کے ذریعے میری نصیحت تم پر گراں گزرتی ہے تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ تم اپنے تمام شرکاء کو جمع کرو، پھر میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہو سب مل کر اس کا فیصلہ کرو، تمہاری تدبیر کا کوئی گوشہ تم سے مخفی نہ رہ جائے، پھر اس متفقہ تدبیر کے مطابق میرے خلاف جو چاہو کر گزرو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ پھر اس چیلنج کے بعد بھی اگر تم منہ موڑو تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام مسلم تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک اللہ کے ماننے والے مسلم تھے، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 132 میں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام سب مسلم تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بستی سے بخیر و عافیت باہر نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زاریات میں، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہمیں اس بستی میں کوئی مسلم گھر نہ ملا سوائے ایک کے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سیدنا لوط علیہ السلام مسلم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مل کر اس طرح دعا کرتے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مسلم بنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کے تمام صاحبزادے بیک زباں کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں، نحن لہ مسلمون، ہم سب صرف اللہ کے مسلم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح دعا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔
اے رب مجھے اس حالت میں موت دے کہ میں مسلم ہوں اور مجھے صالحین کی رفاقت عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور مسلم بن گئے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگر جب مسلم ہوئے تو فرعون نے انہیں پھانسی دینے کی دھمکی دی۔ فرعون کی دھمکی سن کر ان اللہ کے بندوں نے اس طرح دعا کی، سورہ اعراف میں آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلم ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، اس خط میں انہوں نے تحریر فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 31، اللہ تعلو علی وآتونی مسلمین، میرے ساتھ سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے فرمایا، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مسلم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 52 میں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں کفر کے رجحان کو محسوس کیا تو کہا، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ مندرجہ بالا آیات سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والوں کا ایک ہی نام تھا اور وہ نام مسلم تھا۔ بعد میں انہوں نے اس نام کو بدل دیا، کسی نے یہودی یا بنی اسرائیل نام رکھ لیا اور کسی نے عیسائی۔ علی ھذا القیاس تمام امتوں نے اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام بدل دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو گزشتہ امتوں میں دنیا کے کسی گوشہ میں ایک متنفس بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو مسلم کہلواتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان لانے والوں کا پھر وہی نام رکھا۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ ایمان والوں کا نام مسلم ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 12 میں، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انعام میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، نحن لہ مسلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو صرف اللہ کے مسلم ہیں۔ مومنین کے ذریعے مسلم نام کا اعلان، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی بار بار اسی نام کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں، نحن لہ مسلمون۔ اے اہل ایمان کہہ دو کہ ہم تو صرف اللہ کے مسلم ہیں۔ جماعت المسلمین کو بشارت، جماعت المسلمین کو خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف میں، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ قیامت کے دن میں کہوں گا، اے میرے بندو، آج تم کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ بات ان لوگوں سے کہی جائے گی جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور مسلم تھے۔
مسلم اور مجرم کو ایک دوسرے کی ضد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قلم آیت نمبر 35 میں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کے مانند قرار دیں گے؟ جنات میں بھی اہل اللہ کا نام مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم نام صرف ایمان والے انسانوں کا ہی نہیں رکھا، بلکہ جو جنات ایمان لائے تھے وہ بھی اپنے کو مسلم ہی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس طرح کہتے ہیں، سورہ جن آیت نمبر 14، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، ہم میں سے بعض مسلم ہیں اور بعض ظالم ہیں۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و شر کے زمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گمراہی کی طرف اس طرح دعوت دیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دوزخ میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جو شخص ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی جس نے ان کا کہنا مان لیا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ صفت بیان کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی قوم کے آدمی ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین کے امام سے چمٹے رہنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اگر جماعت المسلمین نہ ہو اور نہ اس کا کوئی امیر ہو تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَأَدَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ صحیح البخاری کتاب الفتن، صحیح المسلم کتاب الامارہ۔ ایسی حالت میں بھی تم تمام فرقوں سے علیحدہ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، حتیٰ کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے تو مر جانا لیکن کسی فرقے میں شامل نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا ارشاد گرامی بالکل واضح ہے، اس میں نہ کوئی الجھن ہے نہ ابہام۔ اس پیشن گوئی کے مطابق جب امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور امت مختلف فرقوں میں بڑھ جائے گی تو اس وقت اگر اللہ والوں کی جماعت ہوگی تو اس کا نام جماعت المسلمین ہوگا۔ یہ جماعت ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہوگی، دوزخ کی طرف بلانے والوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اس حدیث میں دو باتوں کی وصیت ہے، نمبر 1 جماعت المسلمین سے چمٹے رہنا، نمبر 2 جماعت المسلمین نہ ہو تو تمام فرقوں سے علیحدہ ہو کر اگر درخت کی جڑیں چبانی پڑیں تو درخت کی جڑیں چبانا اور اسی حالت میں مر جانا۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر کس طرح عمل کیا جائے؟ اگر جماعت المسلمین ہے تو اس میں شامل ہو جائیے، نہیں ہے تو پھر تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جائیے اور اسی حالت میں مر جائیے۔ الغرض حدیث بالا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام فرقوں سے علیحدہ رہیں، اپنے کو صرف مسلم کہیں اور صرف جماعت المسلمین سے وابستہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جاہلیت کی پکار پکاری وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے، پھر فرمایا فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، لہذا مسلمین کو اس ہی لقب سے پکارو جس لقب سے اللہ نے، جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، پکارا ہے، یعنی مومنین، اللہ کے بندے۔ رواہ الترمذی فی ابواب الامثال۔ اللہ اللہ جب القاب تک بدلنے کی اجازت نہیں تو نام بدلنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ لوگوں نے نام بدل ڈالا اور پھر اس پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ کیا آپ اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور اس کے لیے تیار ہوں گے۔ بہرحال اشہدوا بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم تو مسلم ہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔